پہلے ارتھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا ہے جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دی ہے۔ جی ہاں، ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اسکیلیٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلیٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ چیلنج نمبر 9۔ اب چونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالیشان اسٹرکچرز بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھیں اور نہ ہی ماڈرن ٹولز، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے، لیکن آخر کتنے؟ ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامڈز کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں 1,00,000 مزدوروں کی مدد لی گئی، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ پیرامڈز کی الجھی ہوئی گتیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈ بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جام نہیں کیا جا سکتا۔